بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وهو خیر معین ان احد من المشرکین استجارک. ان کے بعد ایک استجارک فعل تھا جس کو حذف کر لیا گیا ہے. ذرا غور سے سنیے گا. اس وقت استجارک مفسر ہے اس استجارک کا جو محذوف ان کے بعد ہے. تو اس استجارک پر مفسر کا عنوان آیا ہوا ہے. ایک ڈی ایس پی صاحب جس طرح اپنے عہدے پر ہوا کرتے ہیں، استجارک بھی مفسر کے عہدے پر ہے. لیکن اگر بالفرض استجارک کو جو ان کے بعد تھا ظاہر کر دے، ڈی ایس پی صاحب کو معزول کر کے کہیں کہ اب جا کر روڈ کے اوپر جھاڑو نکالیں، آپ کو ڈی ایس پی سے معزول کر دیا گیا ہے، تو بے وقت اور لغو ہو کر کے رہ جائے گا. اس طرح جب استجارک جو ان کے بعد ہے اس کو ظاہر کر دے تو اس کا مفسر ہونے کا عنوان ہی ختم ہو جائے گا. اس کو گویا کہ ڈی ایس پی کی طرح معزول کر دیا ہے. اس معزولیت سے بچانے کے لیے اور عنوان مفسریت کو باقی رکھنے کے لیے استجارک کو حذف کیا جاتا ہے. کوئی آ کر کہے کہ مفسر و مفسر دونوں کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ کہتے ہیں وہ اس لیے کہ اصل میں کلام میں جب وزن پیدا کرنا ہو، جب تاکید کرنا ہو، جب کلام کی اہمیت کو بتانا ہو، تو کبھی کبھی تکرار مطلب کے ذریعے سے اور مفسر و مفسر کے ذریعے سے جب بات کو بڑھا کر کے بیان کیا جائے تو کلام میں وزن پیدا ہوتا، تاکید آیا کرتی. کہتے ہیں مقصود یہ تھا کہ تاکید آئے بھی اور کلام مختصر بھی ہو جائے. دونوں غرض کو پورا کرنا تھا. اس دونوں غرض کو پورا کرنے کے لیے ہم نے تاکید کو بھی رکھا ہے، اس لیے کہ مفسر و مفسر ہے، اور اختصار کلام جو کلام میں مطلوب ہوتا ہے وہ بھی رکھا ہے. تو اس جو ہے ان کے بعد استجارہ کو محذوف قرار دے دیا. اور لوگ بار بار ہم سے پوچھتے ہیں یا کہا کرتے ہیں، کچھ لوگ پوچھتے ہیں کیا نحو اور مختصر المعانی میں کیا فرق ہے؟ سیوطی اور مختصر المعانی میں کیا فرق ہے؟ وہ یہی فرق ہے کہ نحو آپ کو اتنا بتا کہ انہیں شرطیہ ہے، استجارہ جو ہے فعل ہے، عاد فاعل ہے، اور وہ جو ہے ساری چیزیں بتائے گا، لیکن اس رمز کو نہیں بتائے گا کہ یہاں پر مفسر و مفسر کیوں آئے، اس کے اندر تاکید کیسے پیدا ہو رہی، اس کے اندر تاکید کے اندر اختصار پیدا کر کے مطلوب کو کیسے حاصل کیے گئے. یہ سارا کام اصل میں مختصر معنی فصاحت و بلاغت کا ہے. اس لیے جب تک فصاحت و بلاغت کے اس مختصر المعانی کے رموز کو نہ پڑھا جائے تب تک قرآن کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا ہے. اسی لیے اس کو قرآن کو سمجھنے کے لیے فصاحت و بلاغت پڑھنا پڑتی ہے. آپ اس وقت تو سیوطی کو پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے اندر یہ رمز بھی ہے ساتھ ساتھ. یہ تو ہو گیا اس وقت کہ جب جو ہے مفسر و مفسر کو ذکر کریں تو چونکہ ڈی ایس پی صاحب اپنے عہدے سے معزول ہو جاتے ہیں، مفسر صاحب
اپنے عہدے سے معزول ہوتا ہے، اس کو بچانے کے لیے اس پہلے والے استجارت کو حذف کرنا واجب ہے، ورنہ قباحت کلام پیدا ہو جائے گی۔ یہ ساری بات تھی مختصر المعانی کی جو آج ہم نے پیش کیا آپ کے سامنے، ورنہ ظاہری طور پر تو ترکیب وغیرہ جو ہے وہ آپ کے سامنے تھی۔ یہ جو اندرونی بات تھی وہ مختصر المعانی کی بات تھی، یعنی فصاحت و بلاغت کی۔ آئیے مطلب دوم پر چلتے ہیں۔ مطلب دوم یہ غور کیجیے گا کہ فعل ماضی مختص ہے تا ساکنہ اس کے ساتھ آیا کرتا ضربت، لیکن بات یہ ہے آج کی گفتگو میں کہ ضربت کا تا کب فعل ماضی کے لیے واجب ہوا کرتا ہے، کب حرام ہوا کرتا ہے، کب مستحب ہوا کرتا ہے، کب مکروہ ہوا کرتا ہے، کب مباح ہوا کرتا ہے۔ پانچوں احکام آئیں گے، یہ آج بتائیں گے کہ کب واجب ہے، کب واجب نہیں ہے۔ اس کو ہی آج کی گفتگو میں ملاحظہ فرمائیں گے، تاکہ وہ جو نعت کی گفتگو شروع ہوگی تو اس میں صفت و موصوف کے اندر تا کب لگانا ہے نہیں لگانا ہے، وہ وہاں پر مشخص ہونے کے لیے یہیں کی طرف حوالہ دیں گے۔ یہ حوالہ یہاں پر دیں گے کہ کیوں ایسا ہوا ہے۔ اس لیے یہاں پر آپ اس تا کے لانے اور نہ لانے اور کب لانا بہتر ہے، کب بہتر نہیں ہے، کب مکروہ ہے، کب حرام ہے، یہ جو ہے یہاں سے مشخص کر لیں تاکہ وہ نعت کی گفتگو میں پریشانی نہ ہو جائے۔ آئیے شروع کرتے ان موارد کو کہ جہاں پر تا کو لانا لازمی ہے۔ وہ دو موارد ہیں۔ نمبر ایک وہ مورد کہ جب فاعل ضمیر مؤنث ہو، فاعل ضمیر مؤنث، ضمیر ہو اور مؤنث کی ضمیر ہو، چاہے وہ مؤنث حقیقی کی طرف ضمیر پلٹے، چاہے مؤنث مجازی کی طرف ضمیر پلٹے، ضمیر ہو، بس ضمیر مؤنث، ضمیر مؤنث کی طرف ضمیر پلٹے۔ ضمیر نہیں، مؤنث حقیقی اس کو کہتے ہیں جو صاحب شرمگاہ ہو، اور مجازی وہ ہے جس کی شرمگاہ نہیں ہے۔ قرینے مقام کی وجہ سے یہاں پر عورت کی شرمگاہ مراد ہے، مرد کی شرمگاہ مراد نہیں ہے۔ تو آپ تو نکل گئے ویسے بھی چل۔ قرین مقام مؤنث کی گفتگو چل رہی ہے نا ابھی، تو قرین مقام سے خود بخود مذکر کی شرمگاہ خارج، اگرچہ کہ فرج کا لفظ جو ہے وہ شرمگاہ مرد کی اور عورت کی دونوں کو شامل کرتا ہے، لیکن جو ہے وہ ذہن صاحب اس طرح نکل گئے نہیں۔ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کچھ رہنمائی تو کریں گے کیا؟ کیا ان کو کرنا بیچاروں کو پتہ تو چلنا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ مؤنث کی ضمیر ہو، چاہے مؤنث حقیقی کی طرف ضمیر پلٹے، جیسے ہندون مؤنث حقیقی ہے، یا مؤنث مجازی کی طرف پلٹے جیسے شمسون، الشمس طلعت، طلعت کی ضمیر شمس کی طرف پلٹ رہی ہے، شمس جو مؤنث مجازی ہے، اور شمس کی کوئی شرمگاہ تو نہیں ہے اس کی۔ اچھا تو وہ بھی طلوع کرتا ہے، دیکھیں
تو یہاں پر شمس، شمس حقیقی مراد ہے، اسی کے نام شمس رکھ دیا جائے تو وہ شمس نہیں بن جائے گا، تو وہ طلوع کرتا ہے تو وہ کہلائے گا سورج مجازی مؤنث ہے، حقیقی مؤنث نہیں ہے۔ لفظ لیکن معنی کے لحاظ سے مذکر ہے، ثابت نہیں ہے، ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، ہاں، وہ اس کو بھی خیال کرنا ہے۔ مذہب تو نہیں ہوتا لیکن جو ہے وہ ٹیپ ریکارڈ کا تو مذہب ہے یعنی، ہاں۔ تو ہم آپ کے سامنے یہ پیش کر رہے تھے کہ تا صرف ماضی کے لیے مختص ہے، مضارع میں یہ تا نہیں آیا کرتی اور امر میں بھی یہ تا نہیں آتی، کیونکہ مضارع کے اندر شروع کی تا آخر کی تا سے بے نیاز کرتی ہے، تضربو، اور امر کے اندر یا مؤنث اضربی کا یا مؤنث اس تا سے بے نیاز کرتا ہے، اس لیے ماضی کی تا ضربت کی تا سے بے نیاز کرتا ہے۔ بس امر اور مضارع میں مؤنث ہونے کے باوجود تا نہیں آیا کرتی ہے، صرف تا ماضی میں مؤنث کے لیے مختص ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے، ہاں، پہلی شرط یہ ہے کہ ضمیر مؤنث کی طرف فعل کے اندر پلٹنے والی ہونا چاہیے، تب اس تا کو لانا واجب ہے فعل میں۔ ہندون ضربت، شمسون طلعت، دونوں مثالیں آ گئے ہیں۔ دوسرا یہ کہ فعل و فاعل کے درمیان اتصال ہونا چاہیے، فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، فاصلہ ہو جائے نہیں، یہ جو ہے دوسری مثال ہے، یہ ابھی فی الحال چھوڑ دیں، دوسری بات بتاتے۔ دوسری بات یہ کہ جب فاعل مؤنث حقیقی کی طرف نسبت دیا جائے، مؤنث حقیقی کی طرف فعل کو نسبت دیا جائے اور درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہو، تب بھی واجب ہے کہ مؤنث کو تا کے ساتھ لے کر آئے، یعنی فعل کو تا کے ساتھ لے کر آ جائے۔ جیسے ضربت ہندون، ہندون فاعل ہے، اس میں کوئی ضمیر نہیں ہے، اس میں ظاہر کی طرف نسبت دیا گیا، اور تا کا لانا واجب ہے اس لیے کہ فعل و فاعل کے درمیان کوئی فاصلہ موجود نہیں ہے۔ یہ دو مورد ہو گئے، ایک ضمیر مؤنث جو ضمیر مؤنث متصل و فعل کے ساتھ، اور وہ ضمیر مؤنث کی طرف پلٹے، چاہے مؤنث حقیقی ہو چاہے مؤنث مجازی۔ دوسری یہ کہ فاعل اسم ظاہر مؤنث ہو اور فعل و فاعل کے درمیان کوئی فاصلہ واقع نہ ہو جائے، تب دو صورتوں میں واجب ہے کہ تا کو لایا جائے، یہ واجب کی صورت ہو گئی۔ اما کبھی کبھی مباح قرار دیا ہے کہ تا کو فعل سے ترک کر دیا جائے جب غیر اللہ کے ذریعے سے فاصلہ ہو جائے، غیر اللہ کے ذریعے سے فاصلہ ہو جائے فعل و فاعل کے درمیان، جیسے اتل قاضیہ بنت الواقف، عطا
اور بنتو دونوں کے درمیان قاضیہ فاصلہ ہو گیا، فعل و فاعل کے درمیان قاضی فاصلہ ہو گیا، اتا فعل بنت الواقف مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل، اور قاضیہ جو ہے مفعول، وہ درمیان میں مفعول جو ہے اللہ کے علاوہ ہے، غیر اللہ کے ذریعے سے فاصلہ ہوا ہے، تو یہاں پر فاصلہ ہو جائے تو تا لانا اور تا نہ لانا دونوں جائز ہے، اتت بھی کہہ سکتے ہیں اور اتا بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں جائز ہے، لیکن اس میں تا کا لانا بہتر و مستحب ہے۔ تیسری صورت جو ہے تا کا نہ لانا بہتر ہے، یعنی تا کا لانا مکروہ ہے، تا مستحب کے بعد تا کا لانا مکروہ، وہ کب ہے کہ جب اللہ کے ذریعے سے فاصلہ قرار دے دیا جائے، جیسے ما زکا الا فتاتبن العلا، زکا کا فاعل فتح تو ہے، تو مؤنث کی زکت ما زکت ہونا چاہیے، لیکن تا کو نہیں لے کر ہے، اور نہ لانا بہتر ہے، ترک کرنا تا کا بہتر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مستثنیٰ مفرغ ہے، اور مستثنیٰ مفرغ میں آپ کو فاعل ہے، آپ کو پتہ ہے کہ مستثنیٰ منہ سے فارغ ہوا کرتا، مستثنیٰ منہ تقدیر میں ہوا کرتا، احدون، یعنی یوں ہے ما زکا احدن الا فتاتبن العلا، تو احدن اصل میں فاعل ہے، اصل اس کا فاعل مذکر ہے، اس لیے تا کا نہ لانا ہی بہتر ہے، ما زکا فتاتن کی جگہ ما زکا احدن، معنی جو ہے وہ عبارت میں بعد میں کریں گے۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ابھی تک ہم نے 3 قسم کے احکام تا کے سلسلے میں پڑھے، تا کا لانا واجب ہو، تا کا لانا مستحب ہو تب غیر اللہ کے ذریعے سے فاصلہ ہو، اور تا کے کا لانا مکروہ ہو جب اللہ کے ذریعے سے فاصلہ ہو، یہ 3 احکام ہم پڑھ چکے ہیں۔ آئیے عبارت دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین، وتاء تانیث ساکنتون، یہ ساکنتون تا کی صفت ہے، یہ تانیث کی صفت نہیں، تا کی صفت ہے، ہاں ساکنتون یہ تانیث کی صفت نہیں ہے، یہ کوئی اشتباہ نہیں کرے کہ ساکنتون جو ہے وہ تانیث کی صفت ہو جائے، اس لیے کہ تانیث مذکر ہے، ساکن مؤنث ہے، مؤنث مذکر کے لیے صفت نہیں بن سکتی، تا مؤنث ہے، اس لیے تا کے لیے، اور معنی کے لحاظ سے بھی تا ساکن ہو، نہیں کہ تانیث ساکن ہو، دونوں فرق ہے، ہاں تا تانیث ساکنتون، ساکنتون جو صفت تا ہے، یعنی تا تانیث جو تا ساکن ہو، یعنی تل الفعل الماضیہ، تا ساکنہ تو فعل ماضی کے پیچھے واقع ہوا کرتا ہے، دلالۃ علی تأنیث فاعلہ، تا اس لیے آتا ہے تاکہ فعل کے فاعل کے مؤنث ہونے پر دلالت کرے کہ فعل کا فاعل مؤنث ہے، اذ کان لانثی، جب فاعل انثی کے لیے ہو، اذ کان لانثی، جب فعل مؤنث کے لیے ہو تو اس وقت تا لانا ماضی کے صیغے کے بعد تاکہ فاعل مؤنث کو ظاہر، اس کانا کی ضمیر فعل کی طرف لوٹتی، جب فعل مؤنث ہو تو تا لانا ہے تاکہ فاعل مؤنث پر دلالت کرے، ولا تلحق المضارع، اور یہ تا ساکنہ مضارع کے ساتھ ملحق نہیں ہوتی، استغناء یہی بتاء المضارع آتے، کیونکہ مضارع کا صیغہ
شروع کے تائے مضارع کی سے بے نیاز ہے اس تا آخری کے ہے استغنا ہے، کیونکہ مضارع بے نیاز ہے، بتا المضارع ہے جو شروع میں تائے مضارع ہے اس کے سے آخر کی تا سے بے نیاز ہے۔ ولل امرا، اور امر کے ساتھ بھی تا نہیں آتی ہے، استغنا ہی بالیا ہے، کیونکہ امر کا صیغہ اضربی یا جو ہے مؤنث کی وجہ سے اب تا سے بے نیاز کر دیتا ہے، استغنا ہی بالیا ہے، کیونکہ امر کا صیغہ یا کے سے بے نیاز ہو جایا کرتا ہے۔ کا ابت ہندون الازا، ابا، ابایا، اباؤ، ابت یہ جو ہے وہ چوتھا صیغہ ابت۔ ہندون الازا، ہند نے مجھے اذیت کرنے کو اب بند کر دیا ہے، یعنی پہلے بہت اذیت کرتی تھی کہ ہر وقت جو ہے آ کر محفل میں لوگوں کے سامنے ذلیل کیا کرتی، اور جو ہے ہر چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر باہر بھیج دیا کرتی، کام کے اوپر بھیج دیا۔ اب جو ہے وہ تنگ کرنا چھوڑ دیا ہے انہیں۔ یہ بیویوں کا حال بتا رہے ہیں کہ بیویوں کا حال کیا ہوتا ہے، کہ ہند نے اب اذیت کرنا چھوڑ دیا ہے انہیں، پہلے بہت اذیت کیا کرتی تھی نا۔ تو ہندن فاعل، اور فاعل کے اندر تا کا لانا واجب ہے کیونکہ مؤنث حقیقی اس میں ظاہر واقع ہو گیا ہے۔ وَإِنَّمَا تَلْزَمُ هَٰذِهِ الطَّاءُ فِعْلَ مُضْمَرٍ، تلزموں کے نیچے لکھنا ہے واجب ہے تا کا لانا، یہ واجب کا مورد بیان کر۔ یہ تا لازمی ہے کس جگہ پر؟ فعل مضمرن، ایک ایسے فعل میں جو ضمیر والا ہو۔ ضمیر والے فعل کے اندر جو ہے چاہے وہ مؤنث حقیقی کی طرف پلٹے چاہے وہ مؤنث مجازی کی طرف پلٹے، ضمیر والا فعل اس کے اندر ضمیر جو ہے اس کو مؤنث کی طرف نسبت دی گئی، ایسی ضمیر کہ جو مؤنث کی طرف پلٹتی ہے، ضمیر والا فعل ہو تو چاہے مؤنث حقیقی کی طرف پلٹے چاہے مؤنث مجازی کی طرف پلٹے، اس وقت تا کا لانا واجب ہے۔ انما تلزم هذه الطاء فعل مضمر، یہ تا لازمی ہے ایسے فعل کے ساتھ جو ضمیر کے ساتھ ہو، ای فعلا مسندا الیہ، یعنی ایسا فعل کہ جس فعل کو ضمیر کی طرف نسبت دیا گیا ہو، سواء کان مضمر مؤنث حقیقی، چاہے وہ ضمیر مؤنث حقیقی ہو، او مجازی یا وہ مؤنث مجازی ہو، یعنی ایک ایسے فعل میں تا لانا لازمی ہے کہ مسندن الیہ، جس فعل کو ضمیر کی طرف نسبت دیا گیا، یعنی جس میں ضمیر ہو، یعنی سواء کان مضمر مؤنث حقیقی، یا وہ ضمیر مؤنث حقیقی کی ضمیر ہو، او مجازین یا مؤنث مجازی کی ضمیر ہو۔ پہلی شرط تو یہ کہ وہ فعل ضمیر دار ہو، یعنی فعل کے اندر ضمیر ہو۔ دوسری شرط ہے متصل بھی، کہ وہ ضمیر فعل کے ساتھ متصل بھی ہونا چاہیے، فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی چیز الا یا غیر الا کا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، نہ ہو ہندون قامت، یہ تجھے اس میں آپ نے دیکھا قامت ضمیر متصل ہیا ہے اور ساتھ ساتھ ضمیر ہند کی طرف پڑتی، جو ہند جو ہے مؤنث حقیقی کی طرف ضمیر پر، اس قامت کو کہیں گے فعل ضمیر، فعل ایسا ہے کہ جو ضمیر دار ہے۔ اور شمس و طلعت، طلعت جو ایک ایسا فعل ہے کہ جو ضمیر دار ہے، جو ضمیر مؤنث مجازی کی طرف پلٹتی ہے، مؤنث مجازی کی مثال ہوگا بخلاف المنفصل، بخلاف وہ ضمیر کے جو منفصل ہو، یعنی فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ ہو جائے، نہ ہندون قام الا ہیا، دیکھیں قامہ فعل اور ہیا فاعل کے درمیان الا فاصلہ ہو گیا، ہند اس ہند نے، کسی نے قیام نہیں کیا سوائے اس ہند نے، ما قام الا ہیا، ہند اس میں کسی نے قیام نہیں کیا الا ہیا سوائے ہند نے، تو قامہ اور ہیا کے درمیان الا فاصلہ ہو گیا ہے، ضمیر منفصل ہے یہاں پر۔
وشذ حذفها، اور شاذ تا مؤنث کو، تا ساکنہ کو حذف کرنا جہاں پر واجب تھا لانا، اس کے باوجود ضرورت شعری کی اسے جو ہے مجبور ہو کر اس کو حذف کر دیا جاتا ہے جہاں واجب تھا. جیسے مثلا کہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں روزہ رکھنا واجب ہے کہ نہیں واجب ہے، لیکن جو بیمار ہے وہ استثناء ہوگا کہ نہیں ہوگا، جو سفر پر جا رہا ہے استثناء ہوگا کہ نہیں، یا کوئی اور مجبوری آ گئی تو استثناء ہوگا کہ نہیں. تو یہ بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ کلی قانون تو یہ کہ تائے ساکنہ کے لانا لازمی ہے، لیکن کچھ استثناء ضرورت شعری سے مجبور ہو کے نکالنا پڑتا ہے اس کو، یہ ضرورت شعری ہے. شاذ حذف ہوا، شاذ تا کو حذف کرنا جبکہ تا کو لانا واجب تھا، اس کے باوجود حذف کرنا پڑتا. فی المتصل فی الشعر، اس ضمیر متصل میں جو شعر کے اندر آ جائے وہاں پر جو ہے لانا، تا کو لانا چاہیے تھا لیکن اس کے باوجود نہیں لایا ضرورت شعری کی وجہ سے. کما سیاتی، جیسے کہ مثال ان قریب آنے والی ہے، ابھی تھوڑی دیر میں آنے والی ہے. او فعلا، دوسرا مقام کہ جہاں پر تا کو لانا واجب ہے، وہ کیا ہے؟ فاعل مؤنث حقیقی کی طرف نسبت دیا جائے، مؤنث حقیقی کی طرف فعل کو نسبت دیا جائے. او فعلا مسندا الى ظاہر مفہم ذات حرین، یا ایک ایسے فعل کی طرف فاعل کو نسبت دیا جائے کہ جس فعل کو نسبت دی گئی اس میں ظاہر کی طرف، ہندون مفہم ذات حرین، کہ جو اس میں ظاہر صاحب شرمگاہ کو سمجھانے والا، یعنی جس کے لیے شرمگاہ ہے. مفہم جو ظاہر جو ہے سمجھانے والا، ذات حرین صاحب فرض کو، صاحب شرمگاہ کو، ہر یعنی شرمگاہ، ای صاحبت فرجن، صاحب فرض کو سمجھنے جس کے پاس شرمگاہ ہے وہ مؤنث حقیقی ہے. ویعبر عن ذلك، اچھا شرمگاہ جو فرض کے لفظ مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے، لیکن قرین مقام اس بات پر کہ ہم مؤنث کی گفتگو کر رہے ہیں، قرین مقام سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں فرض جو ہے مؤنث کی فرض مراد ہے. ویعبر عن ذلك بالمؤنث الحقیقی، اور اس صاحب فرض کو مؤنث حقیقی سے تعبیر کیا جاتا ہے. نہ قامت ہندون، ہند مؤنث حقیقی بھی ہے، اس میں ظاہر بھی ہے اور فعل و فاعل کے درمیان کوئی فاصلہ بھی نہیں ہے. بخلاف المسند الى ظاہر مؤنث غیر حقیقی، بخلاف وہ فعل کہ جو ظاہر کی طرف تو نسبت دیے گا مؤنث بھی ہے لیکن حقیقی مؤنث نہیں ہے بلکہ مجازی ہے. جیسے طلعت الشمس، شمس جو ہے وہ فاعل حقیقی نہیں ہے اگرچہ کہ وہ مؤنث ظاہری بھی ہے، اس میں ظاہر بھی ہے، ضمیر نہیں ہے، اس کے باوجود جو ہے یہاں پر تا لانا اور نہ لانا دونوں جائز. فلا تلزم ہو، بس اب تا کو یہاں پر لازمی نہ قرار دے دے. وقد یبیح الفصل بین الفعل والفاعل بغیر الا ترک الطاء، اور کبھی فاصلہ کا قرار دینا غیر اللہ کے ذریعے سے وہ ترک تا کو مباح قرار دیتا ہے، یعنی تا کو نہ لانا مباح ہے. فقد یبیح الفصل، اور کبھی کبھی فصل جو ہے مباح قرار دیتا ہے بین الفعل والفاعل، فعل و فاعل کے درمیان، بغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کے درمیان کے ذریعے سے فاصلہ ہو جائے، یہ فاصلہ مباح قرار دے. ترک الطاء، تا کو ترک کرنا ہے، تا کو نہ لانا، فی فعل مسند الی ظاہر مؤنث حقیقی، اس فعل میں کہ جس کو نسبت دی گئی ایک ظاہر مؤنث حقیقی کی طرف. نہ ہو اتى القاضیہ بنت الواقف، قاضی کے پاس آئی کھڑے رہنے والے کی بیٹی. ایک کرسی پہ لے
کھڑے رہنے والے کی بیٹی قاضی کے پاس آئی. تو یہاں پر عطا اور بنت الواقف فاعل ہے، عطا فعل ہے، دونوں کے درمیان قاضی فاصلہ ہو گیا. تو قاضی جو ہے غیر اللہ کہلائے گا، غیر اللہ کے ذریعے سے فاصلہ ہو گیا. تو یہاں پر جو ہے غیر اللہ سے فاصلہ ہوا ہے، تو تا کا ترک کرنا مباح ہے، یعنی تا کو ترک کیا جا سکتا ہے. وقولہ، اور شاعر کا قول ہے، ان امرأ غرہ من کن واحدۃ بعدی و بعدک فی الدنیا لمغرورون. یہ حضرت یوسف کے قصے کی طرح، سورہ یوسف کی طرح ہے. ایک شعر کے اندر اسی مطلب کو بیان کیا کہ اگر کسی آدمی کو بھی کوئی ایک عورت بھی دھوکہ دے دے، حضرت یوسف کو بھی جو ہے تمام عورتوں نے گھیر کے رکھا ہوا تھا، وہ تو اتنی ساری حضرت یوسف بھی گھبرا گئے نے. اللہ سے کہا پروردگار اگر تو نے مجھے نہیں بتا میں تو عشق میں پڑ جاؤں گا، میں خود بھی پھنس جاؤں گا، تو ہی بچانے والا ہے. یعنی پیغمبر بھی ڈر رہے ہیں اپنے آپ سے. تو باقی عام لوگوں کی حالت کیا ہوگی؟ عورتوں کے چکر میں کوئی پھنس گیا تو پھر تو نکلنے کا نام نہیں لیتا، گیا تو گیا. یہ اسی مطلب کو ہے، اور اسی مطلب کو جو ہے مانا کے دیکھیں. ان عمران، ایک آدمی، غرہ من کن واحدۃ، دھوکہ دے دے اس کو تم عورتوں میں سے کوئی ایک عورت بھی ایک بہکا کے لے جائے، مطلب بعدی و بعدے کے فی الدنیا لمغرور، تو میرے بعد اور اس کے بعد دنیا میں